سعودی کا عربی آدمی اس نے مسجد بنایا، جیسے یہ وریاؤں میں ماشاءاللہ مسجد بنی نا، اور وہ سعودی کا آدمی بڑا پیسے والا، اس زمانے میں ریال درہم دینار جو بھی چلتے ہوں گے، تو اس نے لمبی چوڑی مسجد بنائی، اور اس نے پہلے اعلان کر دیا کوئی کلیکشن نہیں، کوئی چندہ نہیں، کیونکہ اللہ نے مجھے دیا ہے، 1 ریال یا 1 درہم یا 1 دینار کوئی کلیکشن نہیں، ڈائریکٹ بنے گی مسجد، اللہ کے واسطے بنے گی، اور بنانے والا وہ جو عربی ہے سعودی، وہ کہتا ہے میری طرف سے ہوگی۔ خیر مسجد بن گئی، بولو سبحان اللہ، اور نمازیں بھی شروع ہو گئی، بولو سبحان اللہ۔ ایک زمانے کے بعد وہ سعودی جس نے مسجد بنے نا، رات کو سویا تو خواب میں فرشتے آئے، اور فرشتوں نے کہا تم نے وہ اللہ کا گھر بنایا نا، جاؤ تمہاری جنت میں جاؤ۔ وہ خواب میں وہ سعودی کہتا کہ جب میں نے خواب دیکھا، اللہ اکبر، اتنی بڑی جنت، اتنی بڑی جنت، اتنی بڑی جنت، اور کہا چاروں طرف جنت کے جو دروازے نظر آوے تو سونے اور چاندی کے دروازے نظر آوے، وہاں کے جو کپ نظر آوے وہ بھی ڈائمنڈ کے کپ نظر آوے، کہا ہیرے موتی جواہرات اور حورے اتنا۔ لیکن کہتا ہے کہ میں نے جنت کے کنارے پر ایک سونے کا دروازہ دیکھا اور پیچھے ایک شاندار محل دیکھا۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ فرشتے مجھے جنت میں گھماتے گئے یہاں تک کہ وہ دروازے پر آ گیا، جو دروازہ کس کا بنا ہوا تھا؟ سونے کا، اور اس کے پیچھے محل تھا۔ تو میں نے فرشتوں کو کہا یہ دروازہ بھی کھولو، وہ محل بھی دیکھنا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا وہ تمہارا نہیں ہے، وہ تمہارا؟ تو کہا یہ مسجد تو میں نے اکیلے نے بنائی ہے، تو جنت پوری میری ہونی چاہیے۔ کہا اکیلے نہیں بنائی ہے، وہ ایک عورت کا ہے۔ بولو کس کا ہے؟ عورت کا ہے، وہ بھی کالی عورت ہے، حبشی عورت ہے، وہ اس کا ہے۔ تو کہا لیکن میں نے اکیلے بنائی، بس آنکھ کھل گئی۔ ارے بولو آنکھ کھلی تو حیران ہو گئے کہ میری جنت میں ایک سونے کا دروازہ اور اس کے پیچھے سونے کا محل، اور وہ میرا نہیں، کس کا ہے؟ اب اس نے سارے آرکیٹیکٹ کو جمع کیا، سارے کانٹریکٹر کو جمع کیا، سارے ڈیزائن والوں کو جمع کیا، کیونکہ پیسہ اللہ نے دیا تو سب کو جمع کیا، اور کہا کہ بھائی کسی نے کوئی چندہ لیا تھا، کسی نے کوئی کلیکشن کیا تھا، کسی نے کسی سے صدقہ لیا تھا، کیونکہ مسجد تو میں نے بنائی ہے، اور خواب میں نے جنت بھی دیکھا ہے، لیکن میری جنت کے قریب میں ایک سونے کا بہت شاندار محل ہے جس میں مجھے پاؤں بھی رکھنے کو نہیں ملا، معلوم ہوا کہ وہ میرا نہیں ہے۔ تو کسی نے کوئی چندہ، سب نے کہا نہیں حاجی صاحب آپ نے جیسے کہا ویسا، ہم کو پیسے کی کمی کہاں تھی؟ آرکیٹیکٹ کہتا میرے کو فیس مل گئی، فلاں نے کہا میرے کو فیس مل گئی، کوئی ضرورت نہیں تھی۔ انہوں نے بہت کوشش کی تو پتہ چلا ایک مزدور کھڑا ہوا، کہا حاجی صاحب ایک چیز ہوئی ہے۔ کہا کیا؟ کہا میں مسجد میں پانی ڈالتا تھا، یعنی بالٹی لیتا تھا، بالٹی سمجھو نا، بکٹ، وہ لیتا تھا اور کیا کرتا تھا؟ پانی ڈالنے کا کام۔ تو کہا وہ میری جو بکٹ تھی نا، بکٹ اس میں سوراخ ہو گیا تھا، تو اس میں پانی ٹپ ٹپ نیچے گرتا تھا، یعنی پانی میں لیتا تھا وہاں جا کے ڈالتا تھا، لیکن راستے میں پانی ٹپ ٹپ گرتا تھا۔ تو ایک بکھارن عورت آئی، کالی عورت تھی، بکھارن تھی، وہ اچھی بالٹی لے کر آئی، اس نے آ کر مجھے اتنا کہا صرف کہ بھائی تو یہ جو پانی ڈالتا ہے اور اللہ کے گھر میں ڈالتا ہے اور راستے میں پانی ٹپ ٹپ ٹپکتا ہے، تو ایک کام کر میری بالٹی تو لے لے، تیری بالٹی مجھے دے دے۔ کہا بس میں نے وہ بالٹی لی تھی، اتنا ہوا ہے باقی، اور کہا معمولی بالٹی تھی کوئی۔ سعودی والے سمجھ گئے وہ اس کا ہی ہے۔ کیا کیا معلوم؟ کہا اس کو ڈھونڈو۔ کہا حاجی صاحب وہ کہاں ملے گی؟ خیر انہوں نے پھر انکوائری شروع کی، مل گئی، بولو سبحان اللہ وہ عورت۔ اب وہ عورت جب مل گئی تو حاجی صاحب نے سوچا کہ سودا کر لے وے، اس کو بالٹی کی جو قیمت ہے دے دے وے، اس کے بدلے میں وہ جنت راتوں رات اپنی ہو جائے گی۔ بھائی وہ بالٹی کی وجہ سے ملی ہے نا، تو بالٹی کی قیمت دے دو، جنت لے لو۔ انہوں نے اس عورت کو بلایا اور کہا تم نے وہ بالٹی دی تھی؟ تو عورت نے کہا دی تھی، وہ چونکہ وہ ڈالتا تھا اس کی بالٹی ٹپکتی تھی، تو میں نے اپنی اچھی بالٹی اس کو دے دی، اور اس کی ڈول میں نے، بالٹی بولو ڈول بولو، میں نے لے لی۔ تو حاجی صاحب نے کہا وہ ڈول میرے کو خریدنا ہے، وہ ابھی ڈول تو ہے نہیں لیکن اس کی قیمت بول۔ اب کتنی قیمت ہوئے بھائی؟ 1 ریال، 5 ریال، 10 ریال۔ تو حاجی صاحب نے کہا میں 1 5 10 ریال کی بات نہیں کرتا، ڈائریکٹ 100۔ کتنے؟ وہ لے لے اور اللہ سے کہہ دے کہ جو ہوا تھا وہ اس کا بدلہ میرے کو دنیا میں مل گیا۔ تو اس نے کہا، عورت بھی بڑی ہوشیار تھی، کہا اتنے سستے میں تھوڑی دوں گی بالٹی، 100 ریال میں کوئی بالٹی دیتا ہے؟ تو حاجی صاحب نے کہا 100 ریال میں تو 100 بالٹی آ جاوے۔ کہا نہیں لیکن میری نہیں آوے۔ تو حاجی صاحب نے 200، پھر 300، پھر 400، پھر 500، اور وہ عورت نہ کرتے کراتے آخر میں حاجی صاحب نے کہا 1000 ریال فار 1 بکٹ، ایک بالٹی کے لیے، ایک ڈول کے لیے کتنا؟ 1000۔ تو عورت نے نہیں بہت کم ہے، اتنا کم میں نہیں چلے۔
اب وہ حاجی صاحب جو سعودی والے تھوڑے غصے ہوئے، 1000 سے 2000 پہ گئے، 2000 سے 5000، آخر میں ان کا دماغ ایک دم خراب ہوا. کہا تو کیسی عورت ہے، 10,000، اب چاہے ریال ہوئے کہ درہم ہوئے کہ دینار ہوئے، جو کرنسی وہاں چلتی تھی، کہا 10,000 لے لے، اس کے بدلے میں ایک بالٹی دے دے، ایک ڈول دے دے. اس نے کہا بہت کم ہے، اس میں نہیں چلے گا. تو حاجی صاحب نے کہا کم ہے کم ہے کم ہے، تو کیا کہنا چاہتی ہے؟ کہا حاجی صاحب جو خواب آپ نے دیکھا ہے وہ خواب میں نے بھی دیکھا ہے. تم پوری اپنی آفس دے دو، پوری ملکیت دے دو، پوری پراپرٹی دے دو، جنت کا سودا کوئی نہیں کرتا. جو خواب تم نے دیکھا ہے وہ خواب. تو آج یہ بچیوں نے اپنے مرحوم حاجی ابراہیم صالح جی کے لیے، یہ مرحوم کے ایصال ثواب میں یہ ہماری بچیوں نے جو کیا ہے، آج ہم بھی سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں اللہ نے جنت میں ان کا بھی محل بنا دیا ہوگا. اس لیے کہ ایک بالٹی دینے پر اگر اللہ سونے کا دروازہ لگاتا ہے اور اللہ جنت میں محل بناتا ہے، تو جن بچیوں نے اپنے ابا کے ایصال ثواب کے لیے اور تمام مرحومین اور مرحومات کے لیے اتنی شاندار مسجد بنائی، اتنی جاندار مسجد بنائی، اللہ نے ایک نہیں، میں کہتا ہوں اتنے محل بنائے ہوں گے کہ اللہ کی قسم کوئی اس کو گن بھی نہیں پائے گا. تو یہ جو ہمارے مرحوم ابراہیم صالح جی، ان کی بیٹیوں نے جو کام کیا ہے، میں تو کہتا ہوں اللہ کی قسم غلط نہیں ہوگا. اب جو میں حدیث سناؤں گا کہہ دو کہ اللہ نے ان کے لیے جنت کے راستے کھول دیے ہیں. بولو سبحان اللہ. جنت کو بچھا دیا ہے. بولو اللہ نے جنت کے باغوں کو کھول دیا ہے. اللہ نے جنت کی نہروں کو کھول دیا ہے. اللہ نے جنت کے پھل اور فروٹ کو کھول دیا ہے. اللہ نے ان بیٹیوں کے لیے جنہوں نے اپنے ابا کے ایصال ثواب کے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے، انشاءاللہ قیامت میں اٹھیں گے نبی کا چہرہ دیکھتے ہوئے جنت میں چلے جائیں گے. بولو سبحان اللہ. کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مسجد نبوی میں، جب مسجد نبوی تھی مدینے میں، تو اس زمانے میں الیکٹرک ڈپارٹمنٹ تو تھا، ارے بولو تھا، لائٹ وائٹ. یہ تو یہاں ہم دیکھ رہے ہو. میں تو ابھی امامت کے لیے کھڑا ہوا تو اوپر دیکھا، ہاں میرے اوپر بھی ریڈ سگنل ہے. ہاں یعنی کیا خوبصورت مسجد، ماشاءاللہ بولو نا ماشاءاللہ. یعنی مسجد میں آنے کے بعد یہ نہیں لگتا کہ وی آر انٹرنگ ان وریاؤ، ایسا لگتا ہے کہ ہم کہیں مکہ میں آ گئے، کہ مدینہ میں آ گئے، کوئی سعودی کنٹری میں آ گئے، کہیں ریاض میں آ گئے، کہیں دمام میں آ گئے، کہیں دبئی میں آ گئے. ایسا لگتا ماشاءاللہ اتنی شاندار اور جاندار مسجد بنی ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ مسجد نبوی میں بولو لائٹ نہیں. تو صحابہ کرام کیا کرتے تھے، مطلب کچھ صحابہ کی ذمہ داری تھی، وہ کھجور کی چھالیں لاتے تھے اور ایسے ہی چھپر کے ساتھ لٹکاتے تھے اور اس کو جلاتے تھے. اب وہ کھجور کی چھالیں کبھی جلے کبھی بجھے، کبھی جلے کبھی ادھر لائٹ ہوئے تو ادھر لائٹ نہیں، کبھی میڈل میں لائٹ ہے تو پیچھے لائٹ نہیں، پھر اس کو واپس جا کر کوئی جلا دے تو پھر والا، مطلب یہ جلانا بجھانا کھجور کی چھالوں کو لٹکانا، یہ کام چل رہا تھا. ایک بڑی عمر کے صحابی، تقریباً 60-65 سال کے صحابی، جن کا نام ہے حضرت تمیم. نام بولو تمیم. ہمارے یہاں نام شاید رکھا نہ رکھا ہو، تمیم بہت پیارا نام ہے تمیم. وہ شام گئے اور وہ بزنس کے واسطے گئے، بھائی ان کا کاروبار تھا، اللہ سب کے کاروبار میں برکت دے. وہ وہاں شام گئے تو وہاں شام کے بازار میں انہوں نے چھوٹی چھوٹی بتیاں دیکھی، جس کو ہم لالٹین کہتے ہیں. لیکن وہ کیسے معلوم ہے؟ ایسا نیچے تیل ہے اور اوپر یوں بتی جل رہی ہے، نیچے تیل ہے اور اوپر بتی جل، وہ مٹی کا کچھ پیالے جیسا بنا ہے اور اس کے اوپر تیل ہے اور تیل کے اوپر انہوں نے دیکھا کہ ہاں اس سے تو بڑا اجالا ہوتا. ان کے جو بزنس کے لیے جو اونٹ لے کر گئے تھے، ایک پورا اونٹ اسی سے بھر دیا، یہ لالٹین سے پورا اونٹ بھر دیا. آئے اور مسجد نبوی میں سب جگہ لگا دیا. بس مسجد نبوی میں لگا کے جیسے سب لوگ مغرب میں آ گئے، جیسے آج کیسے مغرب میں آ گئے، ویسے وہاں صحابہ کرام بیٹھ گئے اور خوب لائٹ چمک روشنی اجالا. اتنے میں حضرت بلال نے اذان دی، اللہ اکبر جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، ہمارے نبی آ رہے ہیں. ہمارے نبی نے دور سے دیکھا کہ مسجد نبوی میں اتنا اجالا، ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو قریب آئے اور آ کر کہا، کس نے میرے اللہ کے گھر میں اجالا کر دیا، کس نے میرے اللہ کے گھر کو روشن کر دیا، کس نے میرے پروردگار کے گھر کو اتنا چمکا دیا. اب جب آئے سب خاموش، ارے کس نے یہ روشنی، ہم اگر ہوتے وہاں پہ تو کھڑا ہوتا، شروع کا 1 لاکھ میں نے دیا تھا. حضرت تمیم وہاں بیٹھے اور ان کے آنکھوں میں بھی آنسو ہے.
سب نے کہا وہ تمیم جو بیٹھے، ہمارے نبی نے فرمایا آؤ تمیم ادھر آؤ، آؤ تمیم ادھر آؤ۔ جب وہ تمیم قریب آئے، وہاں مسجد نبوی میں اذان ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، اذان مکمل ہوئی۔ اذان مکمل ہونے کے بعد مغرب کی جماعت کھڑی ہونے والی، لیکن کوئی مغرب کی جماعت کھڑی نہیں ہو رہی۔ ہمارے نبی نے حضرت تمیم کو بلایا اور کہا تمیم تم نے میرے اللہ کے گھر کو اجالا دے دیا، مسجد نبوی میں روشنی کر دی، تم نے اللہ کے گھر کو چمکا دیا۔ ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ اس وقت میری بیٹی کوئی نہیں، کوئی میری بیٹی شادی کے لیے نہیں ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی نہیں ہے، رقیہ بھی نہیں ہے، زینب بھی نہیں ہے، ام کلثوم بھی نہیں، سب اپنے گھروں میں ہے۔ اگر میری بیٹی ہوتی آج میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کروا دیتا۔ یعنی اللہ کے رسول کہہ رہے تم نے اللہ کے گھر کو اجالا دیا، میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کروا دیتا، یہ نہیں دیکھتا کہ تمہاری عمر کیا ہے، میں اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دے دیتا۔ تو ایک صحابی کونے میں بیٹھے تھے، وہ بھی صف میں بیٹھے تھے مغرب پڑھنے کے لیے، ان کا نام حضرت نوفل، بولو کیا نام؟ کہا اللہ کے رسول میری بیٹی بالکل جوان، ابھی جوانی میں قدم رکھا، تو کیا آپ کی بیٹی میری بیٹی نہیں؟ ہمارے نبی نے فرمایا بے شک تمہاری بیٹی بھی میری بیٹی ہے۔ تو کہا پھر میری بیٹی کا نکاح تمیم کے ساتھ کروا دو۔ مغرب کی نماز بعد میں ہوئی، تمیم کا نکاح حضرت نوفل کی بیٹی کے ساتھ ہو گیا، اور ہمارے نبی نے فرمایا یہ نکاح اتنا مقدس ہوا کہ اگر کوئی اور بھی اللہ کے گھر کو اس طریقے سے اجالا دیتا جائے گا، اللہ جنت میں حوروں سے نکاح کراتا چلا جائے گا۔